کہ مرنے کے بعد جو آپ کا مقام ہوگا، جو زندگی ہے وہ کیسی ہوگی۔ آج کل بہت سارے معاملات اس وجہ سے ہمیں پیش آتے ہیں، چیلنجز درپیش ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جو زندگی ہے اسے بھول چکے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد ہمیں زندگی کا یا جو مرنے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اگر ہمیں ان کا پتہ ہوتا تو ہم شاید کبھی اتنی غلطیاں نہ کرتے جتنی اب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عقل بھی مانگنی چاہیے اور شعور بھی مانگنا چاہیے۔ عقل سب کو ہے کہ قیامت آنی ہے یا مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن شعور کسی کسی کو ہے کہ اچھے کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ جانور کو بھی عقل ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے، انسان کو بھی عقل ہوتی ہے اس نے کھانا کھانا ہے، لیکن انسان کو شعور ہے، جانور کو شعور نہیں ہے۔ جانور کو جہاں دے وہ زمین سے بھی جس طرح مرضی ہر حالت میں وہ کھا لیتا ہے۔ انسان کو رب نے شعور دیا کہ اس کے کھانے کے ایک مینرز ہے، ایک طور طریقے ہیں، حلال کھانا ہے، یہ شعور ہے۔ تو انسان کو رب نے عقل تو دی ہے، شعور کا یہ استعمال کم کرتا ہے۔ اگر انسان میں شعور ہوتا تو کبھی بھی یہ دنیا کے بعد جو مرنے کے بعد معاملات ہیں ان کو یہ کبھی بھی نہ بھولتا۔ اگر تو یہ اس کے ذہن میں ہوتے تو پھر پکی بات ہے انسان کبھی بھی غلط کام نہ کرتا۔ رب کا قرآن پاک ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے اے دنیا والو، اللہ کے ذکر سے اتنا غافل نہ ہو جانا کہ تم رب کو ہی بھول بیٹھو۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تم نے ساری زندگی ادھر نہیں رہنا، ساری قیامت تک ادھر نہیں رہنا، یا تم نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ تم نے صرف چند لمحوں کے لیے رہنا ادھر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تم نے ادھر رہنا ہے۔ جب وہ مخصوص وقت ختم ہو جائے گا تو پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اب میں ہی میں ہوں، ہم آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے ماڑا بندہ آ جائے ہم کہتے ہیں بس تگڑا میں ہوں، سادہ بادشاہی میری رہنی ہے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سادہ بادشاہی رب دی ہے۔ ہم نے تو ادھر وقتی طور پہ رہنا ہے، نہ کبھی کسی بیوہ کے ساتھ زیادتی کرو، نہ کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کرو، نہ کسی مزدور کی دیہڑی رکھو، نہ کسی ظالم کا ساتھ دو۔ یعنی ہم نے ہمیشہ کے لیے ادھر نہیں رہنا، ہم نے اس رستے پر چلنا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ ہم نے نیک لوگوں کے رستے پہ چلنا ہے اور برے لوگوں کے رستے سے بچنا ہے۔ تو یہ دنیا والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے سدا ادھر نہیں رہنا، ہم نے تھوڑے لمحے کے لیے ادھر رہنا ہے۔ اور جو دنیا میں پھر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ناحق پریشان کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، غصے کے اندر آ کے غیرت کے نام پہ ہم قتل کر دیتے ہیں، ہم لڑائیاں کر لیتے ہیں، عہدہ مکان اس طرح دا میرے اس اونچا جانا چاہیے، ہم بغض کی آگ دل میں لگائے بیٹھے ہیں، ہم لڑائیاں کرواتے ہیں، لیکن یہ سارے کرنے کے بعد وہ بندہ کہتا میں تو ہے ہی بڑا اچھا، اپنا قصور نہیں مانتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کو سو تو تزکیہ نفس کر کے سو۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنا امتحان خود لیا، جس نے اپنے آپ کا اینالائسس خود کیا، جس نے اپنے آپ کو خود پرکھا
وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اور اتنی زیادتیاں کرنے کے باوجود اس بندے کو یاد ہونا چاہیے، کیا یاد ہونا چاہیے؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم اسی زمین میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی زمین میں تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے۔ ہم زندگی کو بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اس زندگی کو بہت بڑا آسرا سمجھتے ہیں، اس زندگی کو بہت بڑا۔ آپ پبلکلی نکلے تو صحیح، آپ پارک میں جا کر حال دیکھ لیں، یہ کسینو بنے ہوئے ہیں باقاعدہ حضرت، جوئے کے شراب خانے بنے ہوئے، شراب چلتی ہے دنیا میں۔ اور ہم نے غیروں کو کیا بات کرنی ہے؟ ہم تو مسلمان خود اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، آخرت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے ہم سارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جنازے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہیں۔ جو ہی قبرستان سے نکلے ہمارے معاملات پھر وہ ہو جاتے۔ آپ ایک عقل کا ایک پیرامیٹر سیٹ کیجئے، دیکھیے جتنا بڑا مرضی کاروباری شخص ہے، جتنا بڑا مرضی کاروباری شخص ہے، کوئی ایکٹر ہو، کوئی گلوکار ہو، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فن کی دنیا کہتے ہیں، جو فنکار دنیا سے روتا ہوا گیا، آپ نے خبروں میں اکثر سنا ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی اس نے دنیا والوں سے لو لگائی تھی، اس نے دنیا کو ہنسانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جٹلایا تھا۔ یہ حضرت جٹلا نہیں ہوتا ہے، سامنے کھڑے کھڑے کسی کو جگت لگا دے، تمہیں کیا پتا اگلے کا دل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ تو حضرت ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ سب کو جب بھی بندہ کسی سے کوئی زیادتی کرنے لگے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہیں ہم اگلے سے زیادتی تو نہیں کر رہے، اس کا جواب ہم نے دینا پڑنا ہے۔ بکری اگر کسی کو سینگ مارے نا، بکری سینگ والا جانور کسی دوسرے کو سینگ مارے، اس بکری کو حساب دینا پڑے گا کہ تو نے اس کو سینگ کیوں مارا تھا۔ آج ہم انسانوں کو بڑے مارتے ہیں۔ تو حضرت یہ معاشرے کی برائیاں ہیں۔ نماز پڑھو، حج زکوٰۃ دو، سارا کچھ کرو، لیکن اپنی اصلاح بھی کرو۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے جائیں، ماتھے گھساتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق العباد والے معاملات ہم وہ کریں نا، ہم کیسے کامیابی کے راستے پہ چل پڑیں گے؟ جو بھی کام کرو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے